بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کی 35 آیات ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ، سلیس ترجمہ، اور اس کا جو مفہوم ہے، تفسیر ہے، وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 36 سے ہم نے شروع کرنا ہے، مختصر سی تفسیر اس کی ہم پڑھ کے، کیونکہ پچھلی آیات کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے، پھر ہم اپنے 5ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو آیت نمبر 36 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ تھوڑا سا آواز کا میرا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گلا میرا خراب ہے، زکام سا ہوا ہے کل سے، لیکن کوشش میں کروں گا پوری کہ آپ لوگوں کو آواز میری صاف ہی ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ آیت نمبر 35 کو اگر ہم پیچھے ساتھ ملا لینا تو میرے خیال سے ہمارے لیے یہاں پہ آسانی ہوگی اس کو سمجھنے میں۔ پیچھے سے جو بات چل رہی تھی نا، وہ بات تھی سیدنا آدم علیہ السلام کی، یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے اور آپ کی جو زوجہ ہیں حوا علیہ السلام، انہوں نے زمین میں اس میں جنت میں رہنا ہے، اور جہاں سے آپ نے کچھ کھانا ہے آپ کھائیں، ہاں ایک درخت ہے اس سے آپ کو منع کیا جا رہا، آپ نے اس کے قریب نہیں جانا، ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ بات چل رہی تھی، اور اس بات کو بڑھاتے ہوئے، یعنی اسی بات کو کرتے ہوئے، اب اللہ تعالیٰ نے ایک جو درخت تھا، خاص درخت تھا، اس سے منع کیا ہوا تھا، تو اس میں ہم نے مختلف اقوال پڑھ لیے تھے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ تو زیادہ تر قول گندم کے جو ہے نا وہ درخت کی طرف تھے، یا گندم کے جو ہے نا وہ دانے کی طرف تھے، لیکن اس کی کوئی واضح دلیل ہمارے پاس نہیں تھی، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ وہ ایک درخت تھا۔ اب کس چیز کا درخت تھا واللہ عالم، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ہمارے لیے جو قصے میں اسباق ہیں وہ انشاءاللہ ہم لاسٹ میں سمجھ لیں گے۔ تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، تو پھسلا دیا ان دونوں کو، ہما ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فاخرجہما تو ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کانا فیہ اس میں جس میں وہ دونوں تھے، وقلنا اہبطوا اور ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے، ولکم فی الارض مستقر اور تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھہرنا، ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ حاصل کرنا ہے، الی حین ایک وقت تک۔ اچھا، اب اس میں ایک ایک لفظ کی ہم لفظی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ اور سلیس ترجمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاس میں۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے تفسیر زاد المسیر سے۔ اس میں لکھا ہوا ہے وفی کیفیت اذلالہ لہما، شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا۔ کیسے پھسلایا؟ اب اس میں کہتے ہیں ثلاثۃ اقوال، 3 قول ہیں۔ احدھا ان دونوں میں سے ایک قول یہ ہے کہ انہ احتال حتی دخل الیہما الجنہ، کہ اس نے کوئی ہیلا کیا شیطان نے، اور ہیلا بہانہ کر کے، اب جنت سے تو وہ نکل چکا تھا، اب جنت میں دوبارہ کیسے گیا، یا اس نے ان کو کیسے پھسلایا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس سوال کا جواب مفسرین نے دینے کی کوشش کی ہے کہ بھئی کیسے اس نے جو ہے وہ پھسلایا ان کو۔ تو پہلا قول ہے کہ اس نے ہیلا کیا، یعنی ڈائریکٹلی جنت میں داخل نہیں ہوا، احتال حتی دخل الیہم الجنہ، ہیلا بہانہ کر کے جنت میں داخل ہوا، وکان الذی ادخلہ الحیہ اور اس کو داخل کرنے والا ایک سانپ تھا، یعنی اس طریقے سے اس نے ایک ہیلا کیا۔ مطلب یہ ایک قول ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صحیح قول ہے، ٹھیک ہے۔ مفسرین نے جو بیان کیا بنی اسرائیل کی روایات سے، یا کہیں سے بھی کسی نے کوئی چیز بیان کی جو ان کو لگی کہ یہ قریب ترین ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سارے مفسرین نے یہ قول لکھا ہوا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی دلیل نہیں ہے، تو ہم واپس وہیں پہ آئیں گے جو قرآن نے ہمیں بتایا، اور جتنا بتایا ہے اتنا ہی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہم مفسرین کے اقوال اس لیے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم کبھی کوئی قول سنیں تو ہمیں ایسا نہ لگے کہ یار یہ کون سی بات کر رہا ہے، ہمیں یہ پتا ہو کہ کہیں نہ کسی مفسر نے یہ بات کہی ہوئی ہے اور یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے نا ہم نے موازنہ کیا ہو اور کمپیریزن کیا ہو کہ ان میں سے کون سی صحیح تفسیر ہے، کون سی جو ہے وہ بغیر دلیل کے ہے، اور کون سی جو ہے وہ صحابہ کے اقوال سے ہے، کون سی قرآن کے ساتھ تفسیر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں، کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں اور
اس فیز میں ہم نے یہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ تو وقان الذی ادخلہ الحیہ، کہتے ہیں کہ اس کو یعنی شیطان نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس کے جو سانپ تھا اس کے اندر چھپایا، اور سانپ جو ہے نا وہ جنت میں گیا تو وہ وہاں یکدم نکل کے ان کے سامنے آ گیا۔ تو یہ ایک تفسیر ہے۔ قال ابن عباس والسدی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس اور سدی رحمہ اللہ ان دونوں کی طرف منسوب ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے۔ وثانی، اور دوسری تفسیر کیا ہے، انہ وقف علی باب الجنہ، کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، اندر نہیں گیا، جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کے ان کو وہ باتیں کہیں۔ وہ آگے انشاءاللہ آیات آ رہی ہیں، قرآن کریم نے کس طریقے سے بیان کیا ہے کہ کیسے شیطان نے ان کو پھسلایا، ٹھیک ہے، تو وہ 2 آیات انشاءاللہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ وناداہما، اور جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کے ان دونوں کو آواز لگائی، قال الحسن، یہ قول جو ہے امام حسن رحمہ اللہ کا۔ والثالث، اور تیسرا قول، انہ وسوس الیہما، کہ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا۔ یہ بات ٹھیک ہے، وسوسہ کیسے ڈالا اور کیسے اندر گیا، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ قول جو ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہے۔ وَأَوْقَعَ فِي نُفُوسِهِمَا مِنْ غَيْرِ مُخَاطَبَةٍ وَلَا مُشَاهَدَةٍ، یہ جو اگلی بات ہے یہ جو ہے نا وہ قابل اعتراض ہے تھوڑی سی۔ کہتے ہیں کہ ان کے نفسوں میں بغیر مخاطب کیے اور بغیر نظر آئے وہ چلا گیا اور وسوسہ اس نے ڈالا۔ بہرحال وہ ان کے سامنے موجود تھا اور ان کو اس نے وسوسہ ڈالا اور بات کہی، یا ان کے دل کے اندر کس طریقے سے، وہ آگے انشاءاللہ قرآنی آیات سے ہم اس کی تفسیر جب پڑھیں گے نا، یعنی قرآنی آیت کی تفسیر قرآنی آیت سے، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، تو وہ سب سے بیسٹ تفسیر ہوتی ہے جو آگے ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ابن اسحاق کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ وفیہ بعض، اور کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے وہ بعید ہے۔ قال الزجاج الاجود ان یکون خاطبہما، اور زجاج کہتے ہیں سب سے صحیح قول کیا ہے، یعنی سب سے بہترین قول کون سا ہے، ان یکون خاطبہما، کہ اس نے، شیطان نے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا، یعنی بات کی تھی سامنے کھڑے ہو کے، لقولہ وقاسمہما، کیونکہ آیت میں ہے ان دونوں کو قسمیں دلائیں، ٹھیک ہے، آگے آیت آ رہی ہے، ان دونوں کو قسمیں دلائیں کہ بھائی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں فلاں چیز ہے، تم یہ کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، بادشاہ بن جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طریقے سے قسمیں اٹھا اٹھا کے وسوسے ڈال رہا تھا۔ اگلا لفظ ہے اہبتو بعضکم لبعض عدو، ٹھیک ہے۔ تو اہبتو کہتے ہیں الحبوت، یہ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بضم الہاء، یعنی ہا پہ ہم نے پیش لگانی ہے، ضمہ لگانی ہے، الحبوت، ٹھیک ہے۔ حبوت کا کیا معنی ہوگا، الانحدار من علو، یعنی جب اوپر سے نیچے کو اترتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں الحبوت، یعنی اہبتو، تم، یہ الحبوت سے ہے، اہبتو کا مطلب کیا ہو گیا، تم اوپر سے نیچے چلے جاؤ، یعنی آسمان میں جنت میں تھے نا وہ، تو جنت سے زمین کی طرف جب انہیں بھیجا گیا تو کہا کہ اہبتو، تم نیچے چلے جاؤ، یعنی یہ اب آپ دیکھیں کہ لفظوں کو اگر ہم لغوی طور پہ، یعنی اکارڈنگ ٹو ڈکشنری، لغت کے لحاظ سے جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو لفظوں کے اندر ہی یہ معنی پایا جاتا ہے کہ بھائی کون سا کام کیسے ہوا۔ ہم کئی دفعہ اس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے کوئی ترجمہ کر دیا تو وہ ویسے ہی ترجمہ کر دیا، کسی دوسرے نے کوئی اٹھ کے کوئی دوسرا ترجمہ کر دیا، اور کسی نے کوئی تفسیر بیان کر دی۔ تفسیر لفظوں سے بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی اوپر سے نیچے کو اترنا، یہ حبوت کا لفظ ہوتا ہے، یعنی اہبتو کا معنی کیا ہوگا کہ تم نیچے اتر جاؤ۔ آگے کہتے ہیں وبی فتح الہاء، اگر ہا پر الحبوت کی جگہ الحبوت کر دیں، یعنی ہو کی جگہ ہا کر دیں، حبوت یعنی ہا پہ زبر لگا دیں، فتحہ لگا دیں، تو کہتے ہیں المکان الذی یہبط فیہ، وہ جگہ جہاں پہ اترا جاتا ہے اس کو حبوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں جس طرح ہم لوگ کئی دفعہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں نا بھائی، قرآن کریم پڑھتے ہوئے تجوید کا، اس کے اعراب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک زبر سے، ایک زیر سے، ایک پیش سے، یعنی اگر اس کو چینج کر دیں تو معنی چینج ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ یہاں پر ہمارے سامنے ہے، یعنی الحبوت پڑھیں گے تو اوپر سے نیچے کو اترنا، الحبوت پڑھیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا، وہ جگہ جہاں پر اترا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت زیادہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ لیں، اور باقی لوگوں کے لیے ایک فائدے کی بات ہو گئی کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ لفظ جو ہوتا ہے اگر اس کا زبر زیر ہم چینج کر دیتے ہیں تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے، اس لیے کہتے ہیں بچوں کو ناظرہ اچھے استاد سے پڑھانا چاہیے، اچھے ٹیچر سے پڑھانا چاہیے، جس کو کم از کم یہ پتا ہو کہ بھائی لفظوں کا ترجمہ بدل رہا ہے۔ اگر میں بچے کو غور سے دیکھ کر نہیں پڑھا رہا، جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں پڑھا رہا، تو لفظ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، اس سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔
اچھا جی، تو آگے جو لفظ ہے وہ ہے وفی العداوہ، یہ جو دشمنی ہے کہ بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے، تو بھائی یہ کون کس کا دشمن ہے؟ اس کے بارے میں اس تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ احدھا، ان میں سے ایک، یعنی تین قول کہتے ہیں، ثلاثۃ اقوال، اس میں تین قول ہیں۔ پہلا قول کیا ہے؟ ان ذریۃ بعضہم اعداء لبعض، کہ ان کے بعض کی اولاد ان کے باقی، اور یعنی جو جنات ہے یعنی شیاطین ہیں اور انسان ہیں، ان کی بعض کی اولاد بعض کی دشمن ہے، یعنی ان کی اولاد ان کی اولاد کی دشمن ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ ان ابلیس عدو لآدم و حوا، کہ بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے، کہ ابلیس وہ آدم اور حوا علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، وہما لہو عدو، اور یہ دونوں جو ہے وہ اس شیطان کے دشمن ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ قول ہمارے لیے نہیں ہے، یہ دوسرے قول جو ہے وہ اس کے اندر یہ چیز بیان کی جا رہی ہے۔ تیسرا قول کیا ہے؟ ان ابلیس عدو للمؤمنین، کہ ابلیس مومنوں کا دشمن ہے، وہم اعداء، اور مومن اس کے دشمن ہے۔ یہ امام زجاج کی تفسیر ہے۔ انشاءاللہ یہ لاسٹ میں آپ کو میں جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں ان میں سے صحیح قول کون سا۔ وفی الارض مستقر، اور آگے ایک لفظ استعمال ہوا ہے وفی الارض مستقر، اور زمین میں جو ہے نا وہ ٹھکانہ ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو کہتے ہیں اسے دو چیزیں مراد، دو تفسیریں ہیں اس کی، اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول کیا ہے؟ ان المراد به القبور، کہ اس سے مراد زمین میں قبریں ہیں، کہ تم نے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا ہے، اس کے بعد تم نے قبروں میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا، اور تم نے وہاں پہ اپنی جو بھی ہے قیامت تک کی زندگی ہے وہ گزارنی ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ امام سدی رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر کی ہے۔ وہ ثانی، اور دوسری تفسیر کیا ہے؟ موضع الاستقرار، کہ زمین تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تم نے اس میں ٹھہرنا ہے۔ اور یہ تفسیر ابو العالیہ ابن زید زجاج ابن قتیبہ کی ہے، وہ صح، اور کہتے ہیں یہی تفسیر زیادہ صحیح ہے۔ والمتاع، اور ایک لفظ آیت میں استعمال ہوا ہے متاع الی حین، ٹھیک ہے؟ متاع کسے کہتے ہیں؟ المنفع، فائدے کو کہتے ہیں، یعنی فائدہ حاصل کرنا کسی بھی چیز سے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے ہمارے لیے اس میں سے فائدہ حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی۔ یہاں کچھ چیزیں منع کر دی کہ یہ والی چیزیں استعمال نہیں کرنی، فلاں جگہ پہ نہیں جانا، یا فلاں چیز پہننی نہیں ہے، فلاں چیز کھانی نہیں ہے، وہ نام لے کے کچھ چیزیں اسپیسیفک ہمیں بیان کر دیا گیا کہ بھئی یہ کام تم نے نہیں کرنے۔ اس کے علاوہ زمین میں کہیں سونا ہو، کسی چیز پر سونا ہو، کوئی چیز کھانے پینے کی ہو، انسان کچھ بھی فائدہ زمین سے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، تو یہ بھی اس کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ جو چیزیں منع ہے وہ منع ہے، اس کے علاوہ متاع الی حین، جب تک ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اور حین جو ہے یہ لفظ جو آیت میں استعمال ہوا، اس کا معنی کیا ہے؟ الزمان، ٹھیک ہے؟ حین الزمان یعنی وقت کو کہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الی حین، یعنی الی فناء الاجل بالموت، یعنی جب تمہارا وقت ختم ہو جائے گا موت کے ساتھ تو اس وقت تک تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ مختصر سا وقت ہے۔ اچھا، اب شیطان کے اس پھسلانے کی تفصیل سورہ اعراف میں ہے، اور وہ کس طریقے سے ہے؟ سورہ اعراف میں آیت 20 سے لے کر 22 تک اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کی تفسیر اب قرآن سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آیت کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں پڑھ کے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تو وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے، ما وہ چیز، وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، جو ان کی شرمگاہ سے ان کے لیے چھپا دی گئی تھی۔ وَقَالَ، اور اس نے کہا، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، نہیں منع کیا تم دونوں کو، ربکما، تم دونوں کے رب نے، ان هذه الشجرہ، اس درخت سے، الا، مگر، ان تکونا ملکین، اس لیے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی شیطان ان کو اب وسوسہ کس چیز سے ڈال رہا ہے؟ یہ قسمیں دے کر اور اس طرح کی باتیں کر کے، اب یہ پورا اس کا پلان چیک کریں، باتیں چیک کریں کس طرح کی کر رہا ہے۔ وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں کو قسمیں دلائی، انی لکما، بے شک میں تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین، یقیناً نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں، خیر خواہی کرنے، ناصح کہتے ہیں خیر خواہی، خیر خواہ کو جو ہے نا وہ ناصح کہتے ہیں، خیر خواہی کرنے والا۔ لمن الناصحین، یقیناً خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں۔
فدلاہما بغرور، تو اس نے ان دونوں کو نیچے اتار دیا دھوکے سے. فلما ذاق الشجرہ، تو بس جب ان دونوں نے درخت کو چکھا، بدت لہما سواتہما، ان دونوں کے لیے ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی. وطافقا، اور وہ دونوں شروع ہوئے یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے مختلف درختوں سے توڑ کے وہ اپنی جو ہے نا شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے. تو اس سے کیا پتہ چلا، اتنے سے لفظ سے کیا پتہ چلا کہ انسان کی شرمگاہ جو ہے وہ ڈھانپنا یہ فطرت ہے، نیچرل ہے. اب دیکھیں نا، ان کو وہاں پہ کسی نے تعلیم نہیں دی تھی، وہاں پہ ان کو بتایا نہیں گیا تھا وہاں پہ ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ بھائی کتنا جسم کا حصہ ڈھانپنا ہے یا کون سا ڈھانپنا ہے، تو یہ نیچرل ہو گئی. اب یہاں پہ کسی کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان ہے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے اپنے کپڑے پہن کے رہتا ہے، اپنے جو ہے نا وہ جو اس کا ایک شرمگاہ ہے، اس کو چاہے وہ اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، کسی بھی دنیا کے اس کے ساتھ، ہاں اگر کسی کی حیا مر گئی ہے یا کوئی جو ہے نا وہ فطرت کو چینج کر رہا ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے لیے اسلام کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ نیچرل چیز ہے. جو بھی انسان اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے. انہوں نے بھی اسی نیچرل، یعنی نیچرل کیا ہوتا ہے، فطرت کیا ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے جو خود بخود ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، بھینس کو اگر ہم گھاس کھلاتے ہیں، چوکر کھلاتے ہیں، کھل کھلاتے ہیں، یا کوئی اور چیز بھینس کو کھلائی جاتی ہے، وہ دودھ سفید دیتی ہے. اب یہ جو دودھ کی رنگت ہے، سفید کا ہونا، یعنی سفید ہونا، یہ اس کی نیچرل ایک دودھ ہے اور رنگت ہے. اس کو کچھ بھی کھلا دیا جائے، یعنی جو چیز اس کے پیٹ کو بھرتی ہے اور وہ اس کو خوراک سمجھتی ہے، اس کے لیے کچھ بھی خوراک ہو، اس نے دودھ سفید ہی دینا ہے. یہ نہیں کہ ہرا گھاس کھلایا تو ہرا دودھ آ جائے گا، اس کو جو ہے نا وہ کھل کھلائی ہے تو وہ کوئی اس کے کلر کی، یا چوکر کھلائی ہے یا توڑی کھلائی ہے، مطلب کوئی بھی جو چیزیں بھینس کھاتی ہے یا بکری کھاتی ہے، تو اس کو جب ہم کھلاتے ہیں تو دودھ کی رنگت چینج نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں کہ دودھ سفید رنگ کا نیچرل ہے، یہ خود بخود جو ہے وہ اس کی رنگت اس طرح کی بنتی ہے اور یہ بنتا ہے. اسی طریقے سے جو چیزیں فطرت ہے نا انسان کے اندر، وہ سب کی سب، وہ انسان سب اس کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے توحید بھی نیچرل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ سب مان رہے ہوتے ہیں. ہاں پھر اس کی سوسائٹی، اس کا خاندان، اس کے آس پاس کے لوگ، اس کا جو ہے نا وہ کلچر، اس کی ثقافت، یہ سب اس کے عقیدے کو چینج کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے. بہرحال ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. تو یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے اپنے شرمگاہوں پہ رکھنے لگے. وناداہما ربہما، اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے. الم انہاکما، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو، ان تلکما الشجرہ، اس درخت سے، یعنی تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا. واقل لکما، اور میں نے تمہیں کہا تھا، ان یا یوں کر لے، واقل لکما، اور میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، ان الشیطان، بے شک شیطان، لکما، تم دونوں کے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن، واضح دشمن. تو یہاں سورہ اعراف میں آیت 20 سے 22 تک اللہ تعالیٰ نے تفصیلی ہمیں یہ بتا دیا کہ بھئی شیطان نے کس طریقے سے ان کو جو ہے نا ورغلایا تھا اور وسوسہ ڈالا تھا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 میں، ابھی اس آیت سے جو مسئلے ہیں وہ ہم نکالتے ہیں. تو آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، تو اس کی طرف شیطان نے وسوسہ ڈالا. اب یہاں پر الیہ کی ضمیر ہے، یہاں پر دونوں کی طرف ضمیر نہیں لوٹ رہی، یہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ضمیر ہے، کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی منع کیا گیا تھا نا، اور اس نے جو وسوسہ ڈالا وہ تو حوا علیہ الصلوۃ والسلام یا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جس طریقے سے بھی قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے. تو اگر جو ہے نا وہ غلطی ایک کرتا ہے، لیکن کیونکہ گروپ کام کر رہا تھا اور دونوں اکٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا اس سے خارج ہے، بلکہ وہ بھی اس میں شامل ہے. قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، یا قال یا آدم، اس نے یعنی شیطان نے وسوسہ ڈالا اور کہا یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تیری رہنمائی کروں، علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کے درخت پر. یعنی درخت کا نام یہاں پہ بھی نہیں آیا، درخت کا نام پچھلی آیت میں بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے. تو ہم یہ جو درخت کے نام کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے بڑے ہم پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں کون سا درخت تھا، کیا کھایا تھا، وہ گندم کھائی، وہ جو ہے نا وہ کوئی اور کسی چیز کا دانہ کھایا. تو بھائی پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نام لیا ہی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کوئی ضروری چیز نہیں تھی.
جو ضروری چیز تھی اس پہ فوکس کریں نا. ہم لوگ زیادہ تر پریشان رہتے ہیں ایسی چیزوں کے حوالے سے جو ضروری نہیں ہے، تو ہم اس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نام لے کر آئے، اور لوگوں کو سننے میں مزہ بھی آتا ہے، یار کون سا درخت تھا، کیا چیز تھی، کون سا پھل تھا، کس طرح کا تھا. ٹھیک ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جب بیان ہی نہیں کیا، وہ ملک اللہ ابلا، کیا میں تیرے رہنمائی نہ کروں ہمیشگی کے درخت پر، وہ ملکن، اور ایسی بادشاہت پر، لا ابلا، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 سے 22 تک، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں شیطان کے وسوسے کی تفصیل قرآن میں بیان کر دی. اب جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 سے 22 تک ہے نا، اس کو ذرا غور سے دیکھیں. شیطان کا یہاں سے نا ہمیں ایک کام کرنے کا پیٹرن بھی پتہ چلتا ہے، اس کا جو انسانوں کو ورغلانے کا ایک طریقہ کار پتہ چلتا ہے. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دشمن کام کیسے کرتا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دشمن حملہ کیسے کرتا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دشمن کس طریقے سے ہمارے ذہن کے ساتھ کھیلتا ہے، اور ہمیں آ کر جو ہے نا وہ باتیں کر سکتا ہے. وہ چاہے انسانی شکل میں ہے، چاہے، کیونکہ شیطان کو بھی اس کے پاس بھی یہ طاقت ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارا دوست بن کے رہ رہا ہو کبھی. تو ہمیں اپنے دوستوں کی بھی جو اس کی جو وہ باتیں کرتے ہیں، کم از کم ہمیں ذہن سے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عقل دی ہے نا کہ ہم صحیح اور غلط میں فیصلہ کر سکیں. اور کوئی بھی ہمیں بات کرتا ہے تو ہم اس بات کو دیکھ سکیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. اچھا، اب شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کو، اور اس وسوسے میں اس نے کیا کہا، وقاسہما، سب سے پہلے تو اس نے جو ہے نا وہ ایسی خواہشات ان کے سامنے رکھی کہ جو ظاہر سی بات ہے انسان کی فطرت میں ایک اچھی خواہش ہے کہ بھئی فرشتے بننا ہے یا ہمیشہ رہنا ہے. تو انسان جو ہے وہ اس چیز کو بھی پسند کرتا ہے. وقاسمہما، اور قسم اٹھانا، اس بات سے یہ بھی یاد رکھیں کہ جھوٹی قسمیں بھی ہوتی ہیں. شیطان نے سب سے پہلے قسم اٹھائی نا وقاسمہما، اور یہ جھوٹی قسم تھی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر بندہ جو قسم کھا رہا ہوتا ہے وہ سچا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کو وسوسہ ڈال رہا ہو سکتا ہے کہ وہ خود شیطان ہو اور انسانی شکل میں آیا ہو، ہمیں کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال رہا ہو سکتا ہے کہ وہ جو جھوٹی قسم اٹھا کے، اور ہم جو ہے نا وہ یار وہ اس نے قسم اٹھا کر کہا ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بولے گا نا. ٹھیک ہے، اس نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ بھائی اگر کوئی مسئلہ ہو تو واپس لے جانا. تو اس لیے باتوں میں نہیں آنا چاہیے. ہم خاص طور پہ ہمارے ہاں جو لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی بہت سی چیزیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا. اور اس نے قسم اٹھا کر کیا فرمایا، کیا کہا، انی لکما لمن الناصحین. اس نے کہا کہ جی میں تم دونوں کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوں. تو یہ لفظ اس کو یاد کر لیں. یہ جو اگر کوئی ہمارے لیے ہمیں آ کے کہتا ہے نا، جس طرح ہمارے ہاں خواتین آ کے خواتین کو کہہ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ خواتین کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں، وہ باتوں میں بہت جلدی آ جاتی ہے. محلے کی کوئی عورت آتی ہے آ کے اپنے گھر کی وہ چیزیں بیان کر رہی ہوتی ہے. میں نے بہت سے کیسز، بہت سے اس طرح کے بھی حل کیے ہیں، اور بہت سے کیسز اس طرح کے دیکھے ہیں کہ جس کے اندر گھروں میں لڑائی کیوں ہو رہی ہوتی ہے کہ جی ہمارے گھر میں ہم لوگ نوکر، میڈ اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہے کہ محلے کی ایک عورت وہ افورڈ کر سکتی ہے. وہ جو ہمیشہ اس کے گھر آتی ہے اور آ کر کہہ رہی ہوتی ہے آپ اپنے گھر کا سارا کام خود ہی کرتی ہیں، اکیلے کر لیتی ہیں، آپ سے کیسے ہو جاتا ہے یہ سارا کام؟ ٹھیک ہے، ہم سے تو نہیں ہوتا. تو آپ اپنے شوہر کو کہتی کیوں نہیں؟ ہم کماتے کس لیے ہیں؟ آپ کے شوہر جو ہے نا وہ سارے، یہ ان کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں لیکن یہ رکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب اس طرح کی باتیں کر کے اور یہ عورت کیا ہوتا ہے، باتوں میں آ جاتی ہے. اب یہ ڈیمانڈ کرنے لگتی ہے، شوہر بیچارہ پوری نہیں کر سکتا تو لڑائیاں شروع ہو جاتی. تو اس لیے کوئی بھی بات کرتا ہے نا تو ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں اپنے جو ہے نا اخلاق کو، اپنے کردار کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ بات کرتا ہوں یا میں اگر یہ بات کرتی ہوں تو اس سے ہمارے گھر میں کیا فرق پڑے گا. تو یہاں شیطان نے پھر ان کو دھوکے سے خیر خواہی کی قسمیں دلا کر یہ بات کہی. تو پھر اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ہمیں یہ کہہ دی ہے اور یہ بات بار بار بتا دی ہے، وَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. بتا دیا، آدم علیہ السلام کو بھی بتا دیا، ہمیں بھی بتا دیا کہ بھئی شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اب ایک شخص کے بارے میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے بھائی تمہارا وہ کھلا دشمن ہے، تو ہم اس کو دشمن کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم اس کی پلاننگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آگے چلتے ہیں. بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہے. تو یہ تفسیر القرآن الکریم کے جو ہے نا وہ اس میں سے ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں. آدم علیہ السلام اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دشمن کی تفسیر سورہ یاسین میں، سورہ کہف میں آ گئی
کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس اور ان کی اولاد ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل چل رہی ہے، شیطان کی جو نسل چل رہی ہے، دونوں وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور یہاں پر ان کی اولادیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ ایک دوسرے کی دشمن سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم نے ان سے بچنا ہے، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا جی، یہ مطلب بھی درست ہے کہ اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے، ٹھیک ہے، آپس میں بھی ظاہر سی بات ہے ہمیں حسد، کینہ، بغض اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، یہ کتنے لوگ جو ہے نا وہ آپس میں کر رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے نا وہ زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لوگ پیار محبت کرنے والے، پیار محبت پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیار محبت لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، پیار محبت پکڑ پکڑ کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا انسان مسلمان بھائی ہے، اس مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرنی، اس مسلمان بھائی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ لیکن کیا کر رہے ہیں ہم؟ بھائی اپنا کام چل رہا ہے، ہمیں کیا کسی سے، کوئی جدھر مرضی جائے، جو مرضی نقصان ہو کسی کا، یہ بار بار بتانا پڑ رہا ہے۔ اور دشمن اس وقت، یعنی باہر سے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ اپنا ٹانگیں کھینچ رہا ہوتا ہے، اپنے بھائی کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ پا رہے ہم، یعنی گھر کے اندر ہی لڑائیاں، بھائی بھائی پر حملہ کر رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی بہنوں کو وراثت کا حصہ نہیں دے رہے، ماں باپ کو جو ہے نا اولڈ ایج ہاؤس کے اندر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بھائی یہ کس طرح کی ہمارے ایک معاشرہ جو ہے نا وہ بنتا چلا جا رہا ہے مسلمان معاشرے کے اندر؟ ٹھیک ہے، کسی کی اگر اولاد فوت ہو گئی ہے، کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ چلو سمجھ میں آتی ہے کہ یار کچھ ایسے ادارے کام کرنے چاہیے، اولڈ ایج ہاؤس جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے لیے چلو بن جائے کہ جن لوگوں کا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ جس کی اولاد موجود ہے، جس کے بیٹے موجود ہیں، جس کی بیٹیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس کو اولڈ ایج ہاؤس کے اندر چھوڑا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر جو اصل چیز ہے نا وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا اخلاق ہمارے اندر پیدا کیا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور شیطان اپنا کام پورا کر رہا ہے۔ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہے، جیسا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا قصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کو پتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کے اندر یہ موجود ہے۔ فرشتوں نے بھی کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اس میں عداوت کا ذکر ہے کہ یہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تو یہ جو لفظ تھا آیت کے اندر، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اچھا، یہ الفاظ دلیل ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس جنت میں رکھے گئے تھے وہ آسمان پہ تھی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، زمین میں ٹھکانا ہے، تو زمین جو ہے وہ آسمان کے مقابلے پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جنت، زمین، زمین پر جنت سے نکلنے کے بعد آئے ہیں، اہبتو سے بھی یہ بات نکلتی ہے، اوپر سے نیچے، وہ جو معنی میں نے آپ کو بیان کیا۔ اچھا، یہ کون سا دن تھا؟ یہ جمعے کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی میں اس سے نکالے گئے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ، باب فضلی یوم الجمعہ، حدیث نمبر 854 ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ الہین، ایک وقت تک، تو موت، یعنی ایک وقت تک سے مراد موت تک کے لیے، جس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہم نے تفسیر بھی پڑھی ہے، کیونکہ انسان کے لیے مرنے کے بعد زمین سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے نا، انسان فائدہ اٹھا نہیں سکتا، مر گیا تو وہ اس کے بعد نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کہیں اپنی زمینوں پہ جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ایک وقت تک سے معلوم ہوا کہ زمین پر رہائش عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، کہ میری امت کی عمریں جو ہے نا وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ بہت کم لوگ اس طرح کے ہیں جو اس سے تجاوز کریں گے، یعنی جن کی عمر 80، 90، 100، 110 سال، 130 سال تک کے جو ہے نا وہ ہم نے دیکھی ہیں لوگوں کی عمریں۔ تو میری امت کی عمریں جو ہے نا 60 سے 70 سال، یعنی ایوریج یہی ہے۔ آج کل تو اس سے بھی کم ہو گئی ہیں، لوگ جو ہے نا وہ جوانی میں بہت سی اموات ہمارے سامنے جو ہیں وہ کیسز آ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی ایمان والی، اخلاص والی عمر جو ہے وہ عطا فرمائے، اور ہم سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے۔ تو یہاں پر اس قصے میں جو ایک سبق ہے وہ یہ کہ ایک تو ہمیں زیادہ تفصیل میں ان چیزوں کی نہیں جانا چاہیے جن کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ جو درخت کا معاملہ تھا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ایک اصول بیان کر دیا کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ذکر کر دیا، تو ہمیں اس چیز کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ بھئی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس قاعدے کو، اس اصول کو یاد کر لیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور
ظاہر سی بات ہے دشمن کے بارے میں تفصیل ہمیں پتہ ہونی چاہیے، تو شیطان کے ہتھ کنڈے، شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے، کس طریقے سے انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو ابلیس، اس کا پورا لشکر، وہ انسان کا دشمن ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں بہت سارے اسباق بھی ہمارے لیے جو ہے نا وہ رکھے ہیں، اور شیطان نے قسمیں اٹھا کر بھی یہ بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ قرآن کریم میں اس بات کا جو ہے نا وہ بتا دیا، سورہ سواد کی آیت نمبر 82 اور 83 میں، قالا، شیطان نے کہا، فبعزتی کا، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ضرور بے ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، شیطان نے خود کہا تھا تیرے مخلص بندے جو ہوں گے نا، خالص کیے ہوئے، وہ ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب بندے بن جائیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ حجر کی آیت نمبر 41 سے 44 تک شیطان کا جو ہے نا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال ھذا صراط علی مستقیم، کہ یہ سیدھا رستہ ہے جو میری طرف آتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے جو بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، تیرے لیے ان پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا، تو ان پر غلبہ حاصل کر ہی نہیں سکتا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو ان میں سے سرکش ہوں گے، جو تیری پیروی کر لیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اب جو تیری پیروی کر لیں گے تو بے شک جہنم جو ہے یقیناً ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین، تمام لوگوں کی، لہا، وہ جہنم کیا ہے، لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک تقسیم کیا ہوا جو ہے نا وہ حصہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر 37 کی طرف، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اب غلطی ہوئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، جس کو ہم غلطی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس میں دیکھیں 2 چیزیں، ایک ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا، تو یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عزت اور احترام ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے نا وہ قرآن میں بھی ذکر کی ہے، احادیث میں بھی ہے کہ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی پر ڈٹنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام نہیں تھا، یعنی کسی بھی نبی سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کر دی، بتا دیا کہ بھئی آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، آپ اس سے معافی مانگیں، تو جب معافی مانگ لی جاتی ہے وہ غلطی بالکل ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جس طرح اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے جب کبھی کسی نبی سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فوری طور پر ان کی اصلاح کر دیتے ہیں، تو وہ غلطی سے پاک ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعد میں ہم ذکر کریں کہ بھئی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، تو اس کو بطور سبق ہم جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں صرف، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو یاد رکھیں۔ تو اب جو ان سے ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توبہ کے لیے کلمات دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو لے لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو زاد المسیر میں ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اس کا معنی کیا ہے، تلقہ بمعنی آخذ، کہتے ہیں تلقہ جو ہے یہ آخذہ کے معنی میں، وہ قابلہ، اور قبول کرنے کے معنی میں، یعنی قبول کیے، لے لیے۔ یہ ابن قتیبہ کی تفسیر ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ان کی طرف کہ ان یستغفرہ ویستقبلہ بکلام من عنده، کہ وہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کو کلمات دے رہے ہیں وہ کلمات لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے، جس طرح ہے نا، ہم نے سورہ فاتحہ میں تفسیر پڑھی تھی، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس کی ہم تعریف کر رہے تھے، تو رب کے معنی میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد نا بے یار و مددگار چھوڑا نہیں، اس کی رہنمائی بھی کی ہے، کہیں بھی انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑی کہ یہ کیسے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سکھایا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جب اس سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کو توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا اور توبہ کرنے کا سلیقہ سکھایا، یہ نہیں کہ انسان سے غلطی ہو گئی فوری طور پر اس کو سزا دے دی، نہیں، غلطی ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی غلطی ہوئی، اور انسان باقی جو ان کی اولاد ہے ان سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ناسیہ آدم و ناسیہ ذریتہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھولے تھے، ان کی اولاد بھی بھولتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو 2 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا،
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ابھی کیونکہ وحی کا زمانہ تھا نا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ کہا کہ نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ تو کہا یا رسول اللہ اگر تو نماز کم نہیں ہوئی تو پھر آپ بھول گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تصدیق کی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ آپ بھول گئے تھے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ دوبارہ سے 2 رکعتیں پڑھائی، سجدہ صاحب کیا، اور وہ پوری حدیث ہے۔ تو اس میں بھی ذکر ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، انسان کی جو فطرت ہے نا اس میں انسان کا بھولنا، اس کا جو ہے نا اس سے غلطی ہو جانا یا کوئی اس طرح کی چیزیں انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن انسان ڈٹتا نہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے نا اللہ کے بندے، وہ ڈٹتے نہیں ہیں کبھی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ جتنے بھی بنی آدم ہیں نا وہ سب خطا کار ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، ان غلطی کرنے والوں میں سب سے بہترین وہ ہوتے ہیں التوابون، جو توبہ کرتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی صفت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ سکھائی، تو انہوں نے کیا کیا، فوری طور پر ان کلمات کو قبول کر لیا اور ان کلمات سے توبہ کرنے لگے۔ وہ کلمات کیا تھے وہ انشاءاللہ ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں۔ ففعل ذلك آدم فتاب علیہ، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا تھا اس کے مطابق وہ کلمات کہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب یہ جو کلمات ہیں ان کے بارے میں کئی قول ہیں۔ احدھا، پہلا قول کیا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ والی آیت تھی، قرآن کریم میں ہے۔ ربنا، ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کر لیا، انفسنا، اپنے آپ پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہ جو ہے نا وہ سیدنا عبداللہ بن عباس، حسن، سعید بن جبیر، مجاہد، عطا خراسانی، عبید بن عمیر، ابی بن کعب، ابن زید وغیرہ کی تفسیر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ یہ ایک سوالن جواباً جو ہے نا وہ بات ہوئی، وہ کیا، اے ربی علم تخلقنی بیدک، اے میرے رب کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلا کیوں نہیں۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے علم تنفخ فی من روحک، کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیری رحمت میری طرف تیرے غضب سے پہلے نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا فرشتوں نے مجھے سجدہ نہیں کیا اور تو نے مجھے اپنی جنت میں نہیں رکھا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اے ربی، اے میرے رب، ان تبت واصلحت، اگر میں توبہ کر لوں اور اصلاح کر لوں تو کیا میں جنت میں واپس آ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں۔ تو یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ تفسیر جو ہے منسوب ہے کہ اس طریقے سے بھی انہوں نے دعا کی ہوگی۔ اور تیسرا جو قول ہے وہ بھی تفاسیر کے اندر موجود ہے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین، اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ربی انی ظلمت نفسی فارحمنی فانت خیر الراحمین، اللہم لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ربی انی ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم۔ تو یہ دعا ہے، یہ دعا بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے اور تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ تو یہ تینوں دعاؤں میں سے قرآن کریم والی دعا جو ہے وہ زیادہ بہتر لگ رہی ہے، وہ تفسیر زیادہ اچھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مستدرک حاکم کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے، حدیث وہ من گھڑت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے من گھڑت اور موضوع جو ہوتی ہے نا اس کو بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو لفظ اس کے لیے کوئی اور استعمال ہو، لیکن اس کو حدیث موضوع من گھڑت حدیث کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی نے بھی حدیث بنا کر جو ہے نا وہ احادیث میں شامل کی ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ٹھیک ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث نمبر لکھا ہوا ہے یہاں پہ 4228۔ ٹھیک ہے، تو یہ موضوع یعنی من گھڑت کا ہے۔ اس روایت کے راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے متعلق خود امام حاکم نے المدخل الی الصحیح کتاب کا نام ہے، اس میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے باپ سے موضوع روایت بیان کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ اپنے باپ سے حدیث بیان کرتا ہے اور اپنی طرف سے اس میں پتہ نہیں کیا کیا ایڈ کر دیتا ہے، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی گھڑی ہوئی حدیث ہے
اور یہ روایت بھی اس نے اپنے باپ سے بیان کی ہے۔ تو قرآن و حدیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں، سب میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھایا گیا ہے، کسی نبی یا ولی کا واسطہ وسیلہ نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی دعا کے اندر اگر آپ کو کبھی ایسا لگے کہ اس میں کسی واسطے سے دعا کی جا رہی ہے، کہ درمیان میں کوئی چیز یا کوئی شخص ہے کہ اللہ فلاں کے وسیلے سے تو یہ دعا قبول فرما، ایسا کبھی بھی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو خالص توبہ کے لیے نا 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس چیز کو یاد کر لیں، کبھی بھی انسان سے گناہ ہو اس پہ ڈٹنا نہیں ہوتا۔ تو 3 چیزیں، سب سے پہلے اپنے گناہ کے نقصان کا احساس، اس پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں کون کون سی؟ اپنے گناہ کے نقصان کا احساس کرنا ہوتا ہے، اس پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم۔ یہ 3 چیزیں اپنے جو ہے نا وہ اس کے اندر توبہ کے اندر رکھنی ہے، کہ انسان جب خالص توبہ کر رہا ہے تو اس کو شرمندگی ہو، الندیم توبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرمندگی ہی توبہ، یعنی بندے کو احساس ہو جائے کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں نا اس وقت جو معاشرے کے اندر نظام ہے اور جو معاشرے کے اندر ہم کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے کہ ہم لوگ نا گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی چوری کرنے والا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری مجبوری ہے، میں کیونکہ کام نہیں کر سکتا، میرا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو میں اس وجہ سے چوری کرتا ہوں۔ یہ سود کھانے والا کہہ رہا ہے جی مجبوری ہے، گھر بھی چلانے ہیں۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہتا جی میرا مینیجر ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ ہماری کمپنی جو ہے نا وہ کوئی ایسے سافٹ ویئر بناتی ہے جو کہ سود ایسی کمپنیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا ایسے سافٹ ویئر بناتی ہے جو سودی کمپنی ہے، ان کمپنیوں کے لیے وہ سارا ڈیٹا جو ہے نا ان کو جمع کرنے کے لیے اور ان کے معاملات حل کرنے کے لیے سافٹ ویئر بنتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا یار میں اس کمپنی میں کام نہیں کر سکتا، مجھے یا تو کام کوئی اور دے دیں یا جو ہے نا وہ مجھے آپ چھوڑ دیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ اب مینیجر کیا کہہ رہا ہے؟ مینیجر کہتا ہے کہ یار دیکھیں اس وقت ضرورت ہے، اور اس مشکل جو ہے نا وقت میں اگر آپ کو بہت اچھی سیلری مل رہی ہے، 1,00,000+ اس کی سیلری تھی، تو کہتے ہیں کہ اگر اس مشکل وقت میں آپ کو اتنی سیلری مل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اس طرح کے کام تو کرنے پڑیں گے نا۔ اچھا وہ مینیجر بھی مسلمان ہے جو اس کو تسلیاں دلا رہا ہے، اور الفاظ چیک کریں آپ کے اس کو، کہتا جی دیکھیں گھر بنانا، گاڑی لینا اب جی سب کی ضرورت ہے، اگر ہم اس طریقے سے کام نہیں کریں گے تو یہ کیسے پورا ہوگا؟ تو اس کا رات مجھے 1 بجے فون آیا، کہتا جنید بھائی آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا جو یار، اس نے یہ ساری باتیں مجھے کہی، اس نے کہا ایک چیز اور اس نے کہی، کہتا جی میرا اس پہ دل مطمئن نہیں ہو رہا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس طرح کے وہ لالچ دلا رہا ہے، چلو میں آپ کی جو ہے نا وہ سیلری اتنی بڑھوا دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں۔ اچھا کہتے جب میں نہیں مانا نا تو مجھے لاسٹ میں اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ لاسٹ میں کہتا ہے یار بسم اللہ پڑھ کے کر دو، بسم اللہ سے تو تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس میں برکت پڑ جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بھی کر دو بسم اللہ پڑھ کے، میں بھی اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا لیکن مجبوری میں کر رہا ہوں، یہ وہ۔ تو ہم لوگ مسئلہ ہمارا پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگ گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہے اس وقت۔ ہم لوگ نا وہ احساس جو ہوتا ہے نا وہ دل کے اندر کہ یار برائی ہے، وہ دل کے اندر کہ یار یہ غلط ہے، اس غلط کو ہم غلط نہیں سمجھ رہے۔ یہی مسئلہ ہم میں سے سب لوگوں کا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی چیز جو غلطی ہو جاتی ہے اس کے 10 دلائل لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے جو کیا ہے، میں اس کی صفائی میں کیا کچھ کہہ سکتا ہوں، میں نے جو کیا ہے اس کی صفائی میں میرے پاس دلائل کون کون سے ہیں۔ تو یہ جو مسئلے ہیں نا، ان مسئلوں کی وجہ سے ہم توبہ نہیں کر پا رہے، ان مسئلوں کی وجہ سے ہمارے جو معاملات ہیں نا وہ صحیح نہیں ہو پا رہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں جب تک توبہ کی یہ شرائط اپنے اندر نہیں رکھیں گے، جو کہ اصل شرائط ہے کہ ندیم و توبہ، ندامت، یعنی انسان کو پتا ہو کہ یار یہ گناہ ہے، تو جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا گناہ ہم سے ہوا ہے تو توبہ کیسے کریں گے؟ جب تک مریض یہ نہیں سمجھے گا کہ میں مریض ہوں، ڈاکٹر کے پاس جائے گا کیوں بھائی؟ تو جب تک درد کا احساس نہیں ہوگا، انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ تکلیف ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اپنے گھروں میں ہی نسخے کر لیتے ہیں نا، ٹوٹکے کر لیتے ہیں، وہ ڈاکٹر پہ تو اعتماد ہی نہیں کرتے۔ ہاں جب لاسٹ سٹیج ہوتی ہے پھر کہتے ہیں چلو یار ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ تو یہی چیز ہمارے گناہوں کے اندر ہو رہی ہے۔ دوسری اس پر ندامت، تیسری آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، ٹھیک ہے، یہ انسان نے کرنا ہے کہ بھئی مجھے دوبارہ یہ نہیں کرنا۔ ہاں ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان کمزور ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ گناہ ہو جانا دوبارہ ہوگا، اور اگر نہیں گناہ ہوگا تو اللہ قوم ہی دوسری لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا پسند ہے، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کوشش تو کرے نا، ہم کوشش تو کریں گناہ چھوڑنے کی کہ بھائی میں کوشش کر رہا ہوں، ہاں نہیں چھوٹ رہا وہ علیحدہ مسئلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگتا رہے۔ فتاب علیہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کے اثرات لازمی اور طبیعی نہیں کہ لا محالہ اس کے نتیجے میں سزا ہی مل کر رہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے
چاہے تو گناہ کی سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ انسان توبہ کر لے تو گناہ کا اثر ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو گناہ تھا اس کو، جو ان سے غلطی ہوئی تھی اس کو معاف کر دیا۔ التواب الرحیم، اس سے بڑھ کر مہربانی کیا ہوگی؟ خود دعا سکھائی اور پھر خود قبول بھی کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ دعا بھی سکھا رہا ہے ہمیں بھی۔ دیکھیں نا، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں سکھائی، ہر دعا ہمیں سکھائی، ہر عبادت کا طریقہ بتایا، کون سی چیز کیسے مانگنی ہے یہ سکھایا، آپ کو بڑی دعائیں جو ہے نا قبول کروانی ہے، آپ جو ہے نا نماز کے بعد دعا کریں، قبولیت کا وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کریں، قبولیت کا وقت ہے، سفر میں دعا کریں، قبولیت کا وقت ہے، اور بڑی چیز چاہیے تہجد جو ہے نا پڑھنا شروع کر دیں، اس میں سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو انسان کو بتایا بھی کیسے، کب، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا راضی ہوتا ہے، کس طریقے سے، کون سا آنسو ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اس کے بعد ہے جی آیت نمبر 38 میں، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سارے کے سارے یہاں سے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، سارے کے سارے سے مراد وہی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہے، صیغہ یہاں پہ جمع کا بولا گیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ دو لوگوں کے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اہبتو پیچھے بھی استعمال ہوا ہے، اہبتو یہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے، اور جمیعاً تاکید کے لیے یہاں پہ آیا ہے کہ بھئی تم سب چلے جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر تو تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر انما قرر الحبوط توکیدن، تو یہاں پہ جو ہے اہبتو کا لفظ ہے، یہ یعنی تاکید کے لیے پہلے بھی آیا اور ابھی بھی آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو دفعہ یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا۔ اس کے بعد جو ہے نا فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو ہے وہ اچھا کہتے ہیں والمعنی، اس کا معنی کیا ہے؟ فلا خوف علیہم فیما یستقبلون من العذاب، یعنی مستقبل میں خوف جو ہے نا وہ کسی چیز سے ایسا ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، خوف اور غم۔ خوف ہوتا ہے کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں جو مستقبل میں انسان کو آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ ایسا ہو نہ جائے کہیں، یعنی میں جو ہے نا وہ گاڑی لے کے باہر نکل رہا ہوں، کہیں لگ نہ جائے، یعنی مجھے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہ لے، تو یہ ہوتا ہے خوف، یعنی میں جاؤں گا تو پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے، یہ ہوتا ہے خوف۔ یحزنون کا معنی ہوتا ہے غم، غمگین، یہ ہوتا ہے کسی پچھلی چیز پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ولا یحزنون عند الموت، موت کے وقت بھی ان پر جو ہے نا وہ یہ غم نہیں ہوگا۔ والخوف لامر المستقبل، کہتے ہیں خوف یہ مستقبل کے کام کے لیے ہوتا ہے، اور حزن جو ہے نا یہ لامر ماضٍ، گزرے ہوئے کام کے لیے ہوتا ہے، یعنی بندہ غم، یعنی کوئی بندہ فوت ہو گیا، اب وہ میرا بڑا قریبی تھا، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے، تو یہ غم ہے، یعنی پچھلی کسی چیز کا ہے، مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، جو ہے نا وہ اس گناہ کو میں یاد کر کے جو ہو گئے ہیں اس کے بارے میں میں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں جو ہے نا وہ کیا ہوگا۔ تو کوئی چیز جو میری زندگی میں وہ پیچھے گزر چکی ہے یا آگے آنے والی ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی، خوف بھی نہیں ہے غم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے، یعنی اس سے آپ یوں سمجھ لیں انسان کو کسی چیز کی انزائٹی ہوتی ہے، یا جو ہے نا فوبیا ہوتا ہے کسی چیز کا، یا جو ہے نا وہ ہم لوگ ڈپریشن میں کیوں جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے جاتے ہیں، کسی نہ کسی چیز کا جو ہے نا ڈر ہوتا ہے، یا جو ہے نا وہ کوئی بھی کسی چیز کی انزائٹی ہوتی ہے کہ یار اس سے یہ نہ ہو جائے، اس سے یہ نہ ہو جائے، یہ ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو جب انسان تھامتا ہے تو ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، توبہ کی قبولیت کے بعد پھر پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے دہرایا، مقصد یہ ہے کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر ہی رہنا ہوگا جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، جنت میں۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک سبب بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی، دنیا میں انسان کو بھیجنا تھا، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرنا تھا۔ اب وہ سبب کیا تھا؟ وہ سارا شیطان کے ساتھ جو ایک قصہ ہے آدم علیہ السلام کا وہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیج دیا۔ اب اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں، اب ہم ان حکمتوں کو نہیں جانتے ہیں۔ اچھا جی، توبہ کی قبولیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم جو ہے نا وہ دہرایا، مقصد یہ کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد کو زمین پر ہی رہنا ہوگا جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیے گئے، جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت اور راستے پر چلنا ہوگا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی، اپنا عمل نہیں کرنا، میری طرف سے جو ہدایت تمہارے پاس آئے گی نا تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، مخاطب آدم علیہ السلام ہے اور ان کی بیوی ہیں، مگر مراد ان کی اولاد ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء اور رسول بذریعہ وہی ہدایت لے کر آتے رہیں گے۔ ہدایت کے یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی آخری وحی الہی ہے۔ اس دوران میں کتنے نبی اور رسول آئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دو ہی چیزیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ٹھیک ہے؟ موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، سلسلہ صحیح میں موجود ہے۔ اچھا، فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، تو اس میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى میں پہلے اپنی طرف سے ہدایت آنے کی بات کی اور پھر فمن تبع ہدایا، ہدایا کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا، یعنی پھر جو میری ہدایت کی پیروی کرے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، لوگوں کی رائے کبھی ہدایت قرار نہیں پا سکتی، کتنے ہی بڑے عالم ہوں، ٹھیک ہے؟ اس پہ ویسے تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے کہ بھائی لوگوں کی بات جتنی بڑی ہو، جتنا بڑا مرضی دانشور ہو، اللہ کی بات جب آ جائے نا، قرآن میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، تو اس کے بعد پھر انسان کی اپنی عقل، اپنی رائے اس کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے۔ بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، اللہ کو زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس کے آگے کسی کی رائے جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کی جاتی۔ فلا خوف علیہم، خوف آنے والی کسی چیز سے ڈر کو، اور حزن ہاتھ سے نکل جانے والی کسی چیز پر غم کو کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کریں گے وہ آخرت میں نہ دنیا کی زندگی پر افسوس کریں گے جیسا کہ کفار کو افسوس ہوگا، سورہ انعام آیت نمبر 27، اور نہ قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے انہیں کوئی غم ہوگا، سورہ انبیاء آیت 103۔ فرمایا وَهُم مِّن فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، سورہ نمل آیت نمبر 89، اور وہ اس دن بڑی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ تو یہاں تک اس کو رکھتے ہیں۔